الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہماری عربی گرامر کی دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے صرف و نحو کی تعریفات پڑھی اور مجھے بھروسہ ہے کہ آپ لوگ نے یہ سبق یاد کیا ہوگا، کیا تھا سبق ماشاءاللہ۔ آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نحو کے بارے میں ابتدائی جو ہے معلومات آپ کو بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن نحو کی کتاب پڑھائی جائے گی، یعنی نحو کا سبق دیا جائے گا، دوسرے دن صرف کا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بیچ میں پریکٹیکل بھی کرایا جائے گا عربی کے ذریعے۔ تو یہ میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ کو جلدی جلدی عربی کی طرف لے چلوں، مگر کچھ گرامر کو ابتدا میں جاننا ضروری ہے، وگرنہ آپ عربی سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ جملے تو رٹ لیں گے مگر آپ آگے جملے نہ بنا پائیں گے۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں جملے سے۔ علم نحو میں سب سے پہلے بحث کی جاتی ہے لفظ پر۔ کس پر؟ لفظ پر۔ اب لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی تعریف ہے ما یتلفظ بہ الانسان۔ آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ یہ میں نے لفظ لکھا، صحیح ہے؟ کیا ہے؟ آپ بھی لکھ لیں، لفظ لکھ لیں، صحیح ہے؟ اب لفظ کی تعریف ہے، میں آگے تعریف لکھ دیتا ہوں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ آپ لفظ تو بول دیا مگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا لفظ ہے کیا چیز۔ تو پہلے سب سے پہلے لفظ کی تعریف لکھیں گے۔ میں ادھر لکھ لیتا ہوں تعریف۔ تعریف اس کی کیا ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان۔ آپ بھی لکھ لیں۔ خیر میرے ہاتھ میں تھوڑا فریکچر ہے، اسی وجہ سے میں صحیح طریقے سے نہیں لکھ پا رہا ہوں۔ ما یتلفظ بہ الانسان، صحیح ہے؟ لکھ لیجئے اس کو صحیح سے، یعنی جس کا انسان تلفظ کرے، جس کا انسان تلفظ کرے، صحیح ہے؟ جس کا انسان تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی تعریف کیا ہے؟ جس کا انسان، یعنی جو انسان منہ سے بولے، تلفظ ہی کرنا ہوگا نا، جو انسان منہ سے بولے اسے کیا کہتے ہیں؟ تلفظ۔ لفظ۔ لفظ عربی میں کیا تعریف ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان، ما یتلفظ بہ الانسان، بہ الانسان، ما یتلفظ بہ الانسان۔ پڑھیے کہ ما یتلفظ ما یتلفظ بہ الانسان، ما یتلفظ بہ الانسان۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس کا انسان تلفظ کرے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ صحیح ہے بیٹا، لکھ لیا آپ نے؟ صحیح ہے۔ اچھا، لفظ کی بھی آگے قسمیں، مطلقاً آپ جو منہ سے نکل جائے نا وہ لفظ ہے، صحیح ہے؟ اب ہم کھانسی بھی کریں یہ بھی لفظ ہے، اور جو یہ میں بات کر رہا ہوں یہ بھی ایک لفظ ہے، لفظ کا ایک مرکب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ناظرین کو بہت ہی جو ہے آسانی کے ساتھ میں سمجھا دوں۔ اللہ جل شانہ مجھے طاقت بھی عطا فرمائے، ایسے لفظ بھی عطا فرمائے۔ اچھا، لفظ، لفظ کی آگے دو قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ دو۔ یہ میں صاف بنا رہا ہوں۔ موضوع، محمل، موضوع محمل۔ لفظ کی کتنی قسمیں؟ دو۔ لفظ کی کتنی ہیں بیٹا قسمیں؟ لفظ کی کتنی قسمیں؟ دو۔ دو قسمیں۔ سب مل کر بولے، لفظ کی کتنی قسمیں؟ دو۔ دو قسمیں، موضوع محمل۔ موضوع محمل۔ محمل۔ کیا کون کون سی قسمیں؟ موضوع محمل۔ اچھا، اب آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ موضوع کسے کہتے ہیں، صحیح ہے؟ آپ کو پتہ تو چل گیا کہ لفظ کی دو قسمیں، پھر جو منہ سے نکلتا ہے، یعنی اس کی میں نے تعریف کی، جو منہ سے نکلتا ہے اس کی کتنی قسمیں؟ دو۔ موضوع اور محمل۔ موضوع
کی تعریف میں آپ کو کر دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں. با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں. صحیح ہے. با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لکھ لو بیٹا. با معنی لفظ کو موضوع ناظرین بھی لکھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میرے پاس وائٹ بورڈ ایسا ہے کہ شاید کیمرے کی آنکھ نہ دکھا پائے، مگر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں اس کا اچھا انتظام کر دوں گا. با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں. با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیے، جو منہ سے نکلتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، جی. موضوع اور محمل. محمل. اور ہر وہ جس کا کوئی معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع. جیسے زید. صحیح ہے. زید اس کا با معنی لفظ ہے نا، زید ہو گیا. اس کے بعد آپ لگا لو اور کتاب. جیسے کتاب، اس کا بھی معنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. زید کا بھائی کوئی تو سمجھ جاؤ گے نا، زید کسی کا نام ہے، ابھی منہ سے نکلا ہے، اس کو آپ سمجھ جاؤ گے کہ بھائی یہ کسی کا نام ہے. کتاب جب بولا تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ کتاب کو بولا جا رہا ہے. صحیح ہے. اس کا آئیے با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں. اب محمل کی طرف آتے ہیں. محمل کی تعریف ہے بے معنی لفظ کو بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. صحیح ہے. بے معنی لفظ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. جیسے چائے وائے. چائے وائے، چائے کا تو معنی ہے مگر وائے کا کوئی نہیں معنی ہے. اگرچہ منہ سے نکل رہا ہے مگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے. چائے وائے. روٹی ووٹی، جیسے روٹی ووٹی. ابھی روٹی کا تو معنی ہے، ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہے. اس کو بولیں گے محمل. تو آج ہم نے سیکھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل. لفظ کسے کہتے ہیں؟ ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا انسان تلفظ کرے اس کو لفظ کہتے ہیں. صحیح ہے. پھر لفظ کی دو قسمیں، یعنی جس کا انسان تلفظ کر رہا ہے اس کی دو قسمیں. کون کون سی ہیں؟ موضوع اور محمل. جب ہم نے موضوع کی تعریف پڑھی تو پتہ چلا کہ ہر وہ لفظ جو جس کا کوئی معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں. جیسے زید کتاب. آپ اور بھی اس کی مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، زید کتاب وغیرہ وغیرہ. آپ اپنی کاپی میں اور بھی مثالیں لکھ کے مجھے آپ کل دکھائیں گے. اچھا، محمل بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. چائے وائے، یعنی اس میں جو وائے ہے، روٹی ووٹی میں جو ووٹی ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے مگر منسلک ہے. با معنی لفظ کے ساتھ منسلک ہے مگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے. صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو یاد رکھیں گے نا. بہت چھوٹا سا میں نے سبق دیا ہے، آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ میں آپ کو عربی کے الفاظ بھی لکھاؤں گا، پھر مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ سمجھاؤں گا. اور میری یہی کوشش رہے گی ناظرین کو میں بہت آسانی کے ساتھ سبق جو ہے کلاس کے اندر ہی یاد ہو جائے، بعد میں یاد کرنے کی ضرورت ہے ان کو نہ پڑے. تو آپ اس کو لکھ لیجئے، سمجھ لیجئے. کوئی کیمرے کی آنکھ شاید آپ کو اچھا نہ دکھائے مگر آپ نے جو میرا لیکچر سنا ہے اس کو آپ سن کر اس کو ضرور اپنی کاپی میں لکھیے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. اگلی کلاس تک اپنے خادم کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.